قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جن برے اعمال کی وجہ سے انسانوں کا نقصان ہو سکتا تھا ان کی نشاندہی بھی فرمائی اور ان اعمال کے کرنے سے منع بھی فرمایا۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو یہ اچھا ہے کہ سختی کے ساتھ منع فرمایا، سختی کے ساتھ منع فرمایا، نہ ایسا نہ کرنا، تم بڑے نقصان میں چلے جاؤ گے، ایسا نقصان کہ جس کا تم ازالہ بھی کرنا چاہو، نقصان پورا بھی کرنا چاہو تو تم اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتے، اس نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ پھر تمہاری زبانوں سے کاش نکلے گا، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا نہ کرتے، کاش اس طرح نہ ہوتا، تو وہ کاش بھی آپ کو کام نہیں آئے گا، وقت گزر جائے گا، تمہارا بڑا نقصان ہو جائے گا، اور اس نقصان کے کرنے کے بعد تم پچھتاؤ گے، واویلا کرو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، آنسو بہاؤ گے، مگر وہ نقصان پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا ہی کے اندر اہل ایمان کو چوکنا کر دیا ہے، باخبر کر دیا ہے، جوڑا ہے، جگایا ہے، بتایا ہے، سمجھایا ہے، صحیح عمل سکھایا ہے اور غلط عمل سے منع کیا ہے۔ ان غلط اور برے اعمال اور بری عادات اور بری گفتگو اور برے لہجے جتنا کچھ انسان کے ہاں استعمال ہوتا تھا، سب کو الگ الگ کر کے بتایا، نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں، آپ کی گفتگو ٹھیک نہیں، آپ کا بتانا، سکھانا، پڑھانا، سمجھانا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لہجہ نہیں دین سکھاتا۔ دین تو لہجہ سکھاتا ہے کہ وقت کے فرعون کے پاس بھی جاؤ تو موسیٰ اور ہارون کو حکم ہو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَيِّنًا لَيِّنًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے موسیٰ، میرے ہارون، وہ وقت کا فرعون کھڑا ہے، سب سے بڑا دنیا میں ظالم انسان کھڑا ہے، آپ نے جا کے اس سے گفتگو کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، دین کی دعوت دینی ہے۔ فرمایا دین کی دعوت بھی میں سمجھاؤں گا کیا دینی ہے، اور لہجہ بھی میں بتاؤں گا کہ کس لہجے میں دینی ہے، کس انداز اسلوب کے ساتھ دینی ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، بڑے اخلاص کے ساتھ بات کرنی ہے، درد دل کے ساتھ بات کرنی ہے، اور گرمی کے ساتھ بات نہیں کرنی، گرمی کے ساتھ بات نہیں کرنی، غصے کا انداز نہیں اپنانا۔ یہ دعوت ہے، اور دعوت کی دال یہ بتاتی ہے کہ یہ دل میں اس وقت اترتی ہے کہ جب انسان کی گفتگو اور لہجے میں نرمی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں وقت کے نبیوں کو لہجہ سکھایا جا رہا ہے، گفتگو کا انداز سکھایا جا رہا ہے، اور فی زمانہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل گزر رہی ہے، اس زمانے میں جو بڑی بڑی آزمائشیں جن سے ہم دوچار ہیں، ان میں ایک آزمائش یہ ہے کہ اس بات کی پوری پوری کوشش کی جا رہی ہے، دن کو کی جا رہی ہے، رات کو کی جا رہی ہے، صبح کو کی جا رہی ہے، شام کو کی جا رہی ہے۔ وہ ذرائع جن سے مجھ تک، آپ تک، پڑھے لکھے لوگوں تک بات پہنچتی ہے، جس کو آپ اس دور میں سوشل میڈیا کہتے ہیں، اس ذریعے سے یہ کوشش ہو رہی ہے کسی طرح نسل انسانی کو با ادب نہ رہنے دیا جائے، با ادب نہ رہنے دیا جائے۔ تو اس کا پھر دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب یہ با ادب نہیں رہیں گے تو بے ادب بن جائیں گے، بے ادب بن جائیں گے، اور بے ادبی وہ پہلا گناہ ہے جو شیطان نے اپنا کر اپنا بیڑا ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ ایک تو میں اور آپ سنتے ہیں نا کہ اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تھا، ابا واستکبر، انکار کیا تھا اللہ کا حکم ماننے میں، لیکن ایک جملہ بھی تو اس نے کہا تھا، جس کو قرآن حکیم نے نقل کیا، انا خیر منہ،
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کیا کہتا ہے؟ اپنی طرف اشارہ کر کے خلقتہ من نار، اور سامنے حضرت آدم کھڑے ہیں خلقتہ من طین، میں آگ سے بنایا گیا ہوں. آگ بہت اوپر کو جانا چاہتی ہے. یہ جس کو چن چن کے آپ نے فرشتوں سے مٹی اکٹھی کروائی، اور اکٹھی کرنے کے بعد گارا بنایا، اور گارا بنانے کے بعد بت بنایا، اور بت بنانے کے بعد اس کو دیکھتا سنتا بولتا چلتا پھرتا انسان بنا کے مجھ جیسے کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے سجدہ کرو. اس کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت آدم کی توہین کی، حضرت آدم کے وجود کی توہین کی، بے ادبی کی. ایک طرف اللہ کی نافرمانی تکبر کی بنیاد پر، اور دوسری طرف تکبر کی بنیاد پر حضرت انسان کی توہین کر رہا ہے، جس انسان کے لیے بعد میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اے شیطان، تو حضرت آدم کی بات کرتا ہے، میں نے تو آدم کی ساری اولاد کو کرمنا، فضیلت دے دی ہے، برتری دے دی ہے، اس کو ساری مخلوقات سے اعلیٰ اور بالا بنا دیا ہے. آپ اس کی توہین کر رہے ہو. انجام توہین کا کیا ہوا کہ آج ہر میں سے بچہ، بڑا، نوجوان، بوڑھا، عورت، سارے کے سارے جب بھی شیطان کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس پہ لعنت ہو، اللہ کی اس پہ لعنت ہو. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے گی. بے ادبی کی بنیاد شیطان نے رکھی. اور جب بے ادبی اللہ کے محبوب، میرے اور آپ کے آقا کائنات کے سردار کی ذات کے بارے میں جب شروع میں ابتدا میں بے ادبی کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آ گئی، اللہ کا غصہ جوش میں آ گیا، اللہ کا غضب جوش میں آ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ فرمایا لا لا لا. یہ وہی لا ہے نا جو ہم کلمے پڑھتے ہیں. لا نہیں ہے، نہ، نہیں کرنا، مت کرنا، ایسا نہ کرنا. پہلی بے ادبی یہودیوں اور منافقین نے کی کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے والے، حضور کی بات کو سننے والے، کبھی کبھی کسی کی زبان سے نکلتا اللہ کے نبی یہ پوری طرح مجھے سمجھ نہیں آتا، جو آپ نے بات فرمائی مجھے پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی، تو زبان سے کہتے رائنا، اے اللہ کے نبی اس کو ذرا رپیٹ کر دیں، دوبارہ بتا دیں، تھوڑی سی تفصیل بتا دیں، یعنی ہماری رعایت کریں. یہ جملہ وہ کہتے کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. اللہ کے نبی کے پیارے، اللہ کے پیارے، حضور کے قدموں میں بیٹھنے والے رائنا. اور انہی کے اندر بیٹھنے والے منافقین نے کہا کام تو بن گیا، کام تو بن گیا، ہمیں لفظ مل گیا ہے، اسی لفظ کو ہم بھی ادا کریں گے. تو اندر اندر سے مسکراتے اور دل کے اندر نفاق بھرا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت بری ہوئی. تو وہ جب اس جملے کو کہتے، اس لفظ کو کہتے، تو تھوڑا سا کہتے راعینا راعینا، اتنا کہتے، جس کا معنی بدل جاتا. اور معنی معاذ اللہ کیا بنتا؟ اے ہمارے چرواہے، اے ہماری بھیڑیں چرانے والے، معاذ اللہ ہماری بکریاں چرانے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا مگر عرش سے رب کی قدرت کی زبان بول اٹھی، اللہ کی قدرت کی زبان بول اٹھی، اور فوراً آیت نازل کر کے فرمایا اپنے محبین سے کہہ دیجئے، اپنے محبت کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے عرش سے اس جملے پر، اس لفظ پر پابندی لگا دی. حالانکہ ایک معنی اچھا بھی نکلتا تھا، ایک معنی اچھا بھی نکلتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا رائنا. اے حضور کی خدمت میں بیٹھنے والوں، اب تم رائنا بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ کیا کہیں پھر؟ اس کے متبادل کوئی اور جملہ کہیں؟ فرمایا تم کیوں کہو، آؤ میں تمہیں خود سکھا دیتا ہوں. اللہ کہتے آؤ میں تمہیں خود سکھا دیتا ہوں کہ ادب کی زبان کیا ہوتی ہے، احترام کی زبان کیا ہوتی ہے، محبت کا لہجہ کیسا ہوتا ہے. فرمایا میں خود تمہیں سکھا دیتا ہوں. اللہ سکھا دیجئے. اسی آیت میں فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا، تم انظرنا کہا کرو، اے اللہ کے محبوب ہماری طرف نظر کرم کیجئے. اللہ اکبر، ہماری طرف نظر کرم کیجئے، ہمیں دوبارہ سمجھا دیجئے، ہماری بات مکمل سمجھا دیجئے. بے ادبی کے ایک لفظ پر پابندی لگائی، لا تقولوا رائنا، لا، نہیں کہنا، مت کہنا، آئندہ کبھی نہیں کہنا، بولنا ہی نہیں. متبادل لفظ دے دیا. پھر 2 لا سورہ حجرات میں اندر لایا اللہ کے نبی کی حرمت کے لیے، لا ترفعوا اصواتکم. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے. غیر مسلموں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، اہل ایمان کو. خبردار،
میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، پست رکھنا، لا ترفعوا اصواتکم۔ پھر تیسرا لا لائے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارنا کہ جس طرح ایک دوسرے کو تم بے تکلفی سے پکار دیتے ہو۔ دوستوں میں ہوتا ہے نا، ہم دوست جب بیٹھتے ہیں ملتے ہیں ایک دوسرے کو تو فوراً بے تکلفی میں کہتے ہیں یار عبد الرحمن ادھر آ جانا، خالد یار وہ کام کر کے آ جانا۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے، دوستوں میں تو ایسی بے تکلفی ہے۔ فرمایا نہیں، یہاں ایسی بے تکلفی نہیں چلے گی، اس طرح میرے محبوب کو مخاطب نہ کرنا، ایسے نہ پکارنا کہ جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نہ نہ نہ، یہ تو بہت ادب کا مقام ہے، بڑا ادب کا مقام ہے۔ 3 لا حضور کی ذات کے لیے، اور کیا ادب صرف اللہ کے محبوب نبیوں کے نبی کے لیے ہے؟ نہ، ان کے لیے تو ہے ہی ہے، انبیاء کے لیے تو ہے ہی ہے۔ اگر صرف یہی بات ہوتی تو آج لوگ کہہ سکتے تھے جی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کا احترام کریں گے، محبت کریں گے۔ لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اللہ کے نبی کی امت میں آنے والے اہل ایمان کی بے حرمتی کریں گے، اہل ایمان کی بے حرمتی کریں گے، اس لیے اپنے محبوب کی زبان سے پہلے نکلوایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ دیکھو دیکھو اہل ایمان، اے مومنو، میری امت کا دم بھرنے والوں، جو انسان میرے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا، میں آمنہ کا لال، نبیوں کا نبی یہ کہہ رہا ہوں فلیس منا، اس کا ہماری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کوئی معمولی جملہ ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو چھوٹوں سے شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب اور احترام نہ کرے، اس کا میری امت کے ساتھ، میرے دین کے ساتھ، میری شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ادب ہی تو بنیاد ہے تمام عبادات کی۔